سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے, جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہا یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال دیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. ہائے واہ یا رسول اللہ. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر, اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے. بیچ میں وہ حائل ہو گئے, ان کے آنسو, ان کی دعائیں. مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, پورے شہر کو بندر بنا دیا. مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی, کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ, ہفتہ نہیں. مگر نہیں کھائیں گے, کھایا, اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں, کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے. یہ تو اس کی دعائیں ہیں, بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان محشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ اب تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم اٹھا کے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کی۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور تو اللہ کہہ رہا بیٹھو، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نئی سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال
आखिरत की तैयारी के लिए होता है कि एक साल चला गया, एक साल और जिंदगी से निकल गया, और भी जल्दी से अल्लाह को राजी करने को, कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी कर लें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? या रब्बे उम्मती उम्मत, या रब्बे उम्मती उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूँगा, तू ना ले, मैं लूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते? कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि इनके जितने ऐब सवाब है ना वो किसी को पता ना चले, तो मेरे सामने आ जाएं तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊँ। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है, वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी। नहीं, मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूँगा, किसी को पता नहीं चलने दूँगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं, यहाँ तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता। पत्थर कौन सा कोई तीर होता है? पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गई, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पाँव में ऐसे सांप ऐसे चिपक गया। सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। वो आपके गुलाम जैद ने नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे, पीछे वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक कि बेहोश होके गिर गए। खून ज्यादा निकल गया, वो उन्होंने कंधे पर उठा दौड़ लगाई और आगे सामने बाग था, किसका? सबसे बड़े दुश्मन का, मक्के वाले उतबा बिन रबीआ। उतबा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो उसका बाग। लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, वो बाग में घुस गए और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लिटाया। तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया। कहने लगा हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या कर दिया। जिस पर दुश्मन को रहम आया, हमें उस पर रहम नहीं आया, हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए। जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरम्यान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का, अद्दास ये ले जा वो जो आदमी जख्मी पड़ गया, उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना, खा ले। हालांकि मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू आ, नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए। चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया। कहने लगा अद्दास ये ले जा, वो जो आदमी लेटर पड़ा, उसे कहना तुम्हें रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर रद्द न करना, खा। अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए, तब आपने एक अंगूर उठाकर बिस्मिल्लाह। तो अद्दास कहने लगा ये लफ्ज यहां तो लोग नहीं बोलते। आपने पूछा तू कहाँ का है? कहा मैं नीनवा का हूं। अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का, यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कहने लगा मा अदरा का मा यूनुस, आपको यूनुस का कैसे पता है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी था। तो अद्दास ने एकदम आपके पांव पकड़े और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया। तो आपको अपने सारे जख्म भूल गए। फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय हाय हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका दौफ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अला अन्नास। ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, आज तुझसे गिला न करूं। तूने मुझे किन के हवाले कर दी, तूने मुझे किन के हवाले कर दी? इला अदुव्विन मल्लक्तहु अमरी और बईदिन यतजहम, ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तुझसे कौन सा छुपा हुआ है? सातों आसमान लरस गए, अर्श कांप उठा और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर। या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाएं, उतबिक़ अलैहिमुल अशबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा। नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत। अरे तुम तो आपस में रहमत नहीं रहे हो, ऐसी फिरका वारियत की आग में जले हो कि एक दूसरे को सलाम करना छोड़ गए, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ गए।
اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں؟ کہ نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا. ما بعثت لعانا, میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے اپنوں پر. امت بنو, مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو, یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو, دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے, اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا, اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا, زبان میں بول دیا, جسم میں طاقت دی, عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا, جس نے دھرتی کو بچھایا, جس نے آسمان کو اٹھایا, جو موت دینے والا ہے, جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے, میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے, توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے, موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت, آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس كورت, سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا, دائم رہنے والا, قائم رہنے والا, اپنی ذات میں قائم, اپنی ذات میں دائم. موت سے پاک, تھکن سے پاک, نیند سے پاک, اونگ سے پاک, ظلم سے پاک, ذوق سے پاک, خزانوں کا مالک, عزت کا مالک, قوت کا مالک, شہنشاہی کا مالک, کبریائی کا مالک, حیمنت کا مالک, جبروت کا مالک, جبروت کا مالک, خزانوں کا مالک, فرشتوں کا مالک, جبریل کا مالک, میکائیل کا مالک, اسرافیل کا مالک, اسرائیل کا مالک, طارق جمیل کا مالک, برمنگم والوں کا مالک, آدم کی ساری نسل کا مالک, 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ, 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک, پانی کی مخلوق, ہوا کی مخلوق, زمین کی مخلوق, رینگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, جھپٹنے والے, دھاڑنے والے, پھاڑنے والے, ڈسنے والے, سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس جیسا نہیں, اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى, کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم, الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب, الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع, المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل, اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم, الرقیب المجیب الواسع, المجید الحق, الوکیل القوی, المتین الولی, الحمید المحصی, الودود, المبدی المعید, المحشی الممید, الواجد الماجد, الواحد الاحد, الصمد القادر, المقتدر, المقدم المؤخر, الاول الاخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التضاب, المنتقم, العفو الرؤوف, مالك الملك ذو الجلال والإكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق, یہ ہے تمہارا اللہ.